إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو دنیا کی تجارت اور کاروبار کو فوراً چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاؤ. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان پاتے. اور جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی کشادہ زمین پر پھیل جاؤ اور اس کی نازل کی ہوئی روزیوں کو تلاش کرو اور اس وقت بھی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو دنیا میں آنے والی تمام امتوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے. اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، خصوصیتیں ہیں، نعمتیں ہیں. کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آخری امت کو عطا کی ہیں، لیکن بقیہ گزری ہوئی امتیں ان نعمتوں سے محروم رہی ہیں. ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جو اس امت کو ملی ہے وہ یوم الجمعہ ہے. جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے دنیا میں اس امت کو وہ کتاب ملی قرآن مجید کی شکل میں جو اس سے پہلے کسی امت کو اتنی عظیم کتاب نہ ملی، یا اسی طرح اس امت کی جانب ایسے نبی اور ایسے رسول آئے جو دنیا کے تمام نبیوں اور پیغمبروں سے افضل اور برتر رہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن کی فضیلتوں کی وجہ سے میری امت اس دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن حشر کی عدالت میں اس کا معاملہ سب سے پہلے حل کیا جائے گا. حشر کی عدالت میں جس امت کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، یا جس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا جس امت کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کیا جائے گا، وہ کوئی اور امت نہیں بلکہ میری امت ہوگی. یہ جمعہ کے دن کی فضیلت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہودیوں کو خصوصی عبادت کے لیے سنیچر کا دن دیا کہ بقیہ دنوں میں تمہیں اللہ کی عبادت تو کرنی ہے اور ساتھ میں دنیا کے اندر تجارت اور کاروبار بھی تمہیں کرنے کی پوری اجازت ہے، لیکن سنیچر کا دن جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اسپیشل ڈے ہے. اس دن تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، کوئی اور دنیا کا کام نہیں کر سکتے. عیسائیوں کو اللہ نے اتوار کا دن خصوصی عبادت کے لیے منتخب فرمایا اور کہا یہ اتوار کا دن
تمہارے لیے اسپیشل ڈے ہے. بقیہ دنوں میں تم عبادتوں کے ساتھ تجارت اور کاروبار دنیا کی مصروفیات سب میں لگے رہو, لیکن اتوار کا دن یہ تمہارے لیے اسپیشل ڈے ہے اور اس دن تم صرف اللہ کی عبادت کر سکتے ہو, بقیہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ جمعہ جیسے مبارک دن کو خصوصی عبادت کے لیے منتخب کرتے ہوئے عطا فرمایا, اور اس امت کے لیے یہ آسانی فرمائی بقیہ امتوں کے مقابلے میں. اور امتوں کو جو دن دیا گیا وہ دن خالص عبادت کے لیے دیا گیا, لیکن ہمیں اور آپ کو جو دن جمعہ کا ملا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مختصر سا وقت جو خطبے کا اور نماز جمعہ کا ہوتا ہے, صرف اسی وقت کو آپ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دو, اور اس وقت دنیا کا تجارت اور دنیا کا کاروبار اور دنیا کی مصروفیتیں بالکل چھوڑ دو, اس لیے کہ تمہارے لیے اس مخصوص وقت میں حرام کر دیا گیا ہے. ہاں, آسانی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جمعہ کی نماز کے پہلے بھی تجارت کر سکتے ہو اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تجارت اور کاروبار کر سکتے ہو, تو یہ اس امت کے لیے آسانی ہے. اور اس دن کی ایک اور فضیلت, بہت ساری فضیلتیں میں مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جمعہ کا دن ہے کہ خلق آدم, ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا کیے گئے, اور جمعہ ہی کے دن انہیں جنت الفردوس میں داخل کیا گیا, اور جمعہ کا ہی دن تھا کہ جب انہیں جنت الفردوس سے نکالا گیا, اور جمعہ کا ہی دن تھا کہ جب وہ اس زمین پر بھیجے گئے, اور جمعہ کا ہی دن وہ ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. یہ جہاں ہمارے اور آپ کے لیے جمعہ عید کا دن اور خوشیوں کا دن ہے, وہی ایک المناک اور خوفناک بھی دن ہے, اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں سور موجود ہے, اور رب کی اجازت کے وہ منتظر ہیں کہ رب کب اجازت دے اور سور میں پھونک مارو, دنیا ختم ہو جائے, دنیا کا فنا کے گھاٹ ہو جائے, دنیا کے اندر تمام مخلوقات جاندار بے جاندار ختم ہو جائے. میں اسی دن کے انتظار میں ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی طرف سے اسرافیل کو اجازت جب ملے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا, یعنی جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی, جمعہ کے دن دنیا ختم کی جائے گی, جمعہ کے دن دنیا فنا کے گھاٹ اترے گی. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے معاشرے کے نوجوان کتنے غفلت میں ہیں اس دن سے, کتنے سستی میں ہیں اس دن سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا میں جمعہ کے دن کا جب سورج نکلتا ہے, مارے خوف سے, مارے ڈر سے وہ سب کے سب مخلوقات کام رہے ہوتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی قیامت برپا ہو جائے, آج ہی دنیا ختم ہو جائے. اور جمعہ کا دن ہے, خطبہ شروع ہے, اور ہمارے معاشرے کے مسلمان نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں. خطبہ شروع ہے, مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہوٹلوں پر گپ شپ کر رہے ہیں. خطبہ اور نماز جمعہ چالو ہے, اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ گلیوں میں دکانیں کھول کر تجارت اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ وہ ایسا مخصوص لمحہ ہے, یہ ایسا وقت ہے جو رب نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس وقت میں اگر ہم دکانداری بھی کریں, اگر وہ جائز بھی طریقے سے ہو, تو بھی اللہ نے اس وقت کی ہوئی تجارت کو حرام قرار دیا ہے. آپ اس وقت تجارت نہیں کر سکتے. اذان ہو گئی, مسجد کی جانب دوڑو, اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے دوڑو, نماز جمعہ کے لیے دوڑو. ہو سکتا ہے اسی دن قیامت برپا ہو جائے, ہمارا اور آپ کا دنیا کا خاتمہ ہو, اور کس حال میں ہو ہمیں اور آپ کو خبر نہ ہو. تو جمعہ کے دن اس لیے بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخصوص گھڑی اور مختصر لمحہ رکھا ہے کہ اگر اس مختصر سے مخصوص گھڑی میں بندہ کوئی بھی جائز دعا کرے, اللہ گارنٹیڈ قبول کرتا ہے. رشتوں کو توڑنے والی دعا نہیں ہونی چاہیے, حرام دعا, حرام چیز کی مانگ نہیں ہونی چاہیے. اگر بندہ جائز چیز اللہ سے سوال کرے, جمعہ کے دن اللہ نے وہ مخصوص اور مختصر سی گھڑی رکھی ہے کہ اس وقت کی ہوئی دعا اللہ بندوں کی کبھی رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. وہ گھڑی کون سی ہے؟ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے لیلۃ القدر کو راز رکھا گیا, 5 راتوں میں تلاش کرو. تلاش اور جستجو کا شوق اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں صرف اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادتوں کی جستجو کی طرف موجود ہو. دنیا کی کوئی چیز تلاش کرنی ہو, دنیا کی کوئی چیز جستجو کرنی ہو, ہم گھنٹوں 2 گھنٹے 4 گھنٹے لائنوں میں رہ کر ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. پھر جمعہ کے دن کی وہ گھڑی, وہ مختصر سا لمحہ کہ ہماری دعا اللہ گارنٹر قبول کرے
کرے ہمیں اس کو تلاش کرنی چاہیے, ہمیں ہماری جستجو ہونی چاہیے. علماء کرام اور اہل علم کے یہاں کافی اختلاف ہے کہ وہ جمعہ کے دن کی گھڑی کون سی ہے, لیکن راجح قول اور بہتر بات یہ ہے کہ عصر کے بعد کا آخری وقت ہے, یعنی 7 بجے اگر مغرب کی اذان کا وقت ہے تو آدھے گھنٹے پہلے 6:30 بجے کا وہ مخصوص لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ اللہ سے جمعہ کے دن اگر دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو گارنٹر قبول فرماتا ہے. یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہوئی. یا اسی طرح آپ آج جمعہ کے دن آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, خطبہ سننے کے لیے, آنے والا جمعہ جب آئے پھر آپ اسی طرح حاضر ہو جائیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان بندہ جو گناہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے آج کے اس دن, جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت. مشکاۃ شریف کی ایک اور روایت سے واضح ہوتا ہے کہ آج جمعہ کے دن اگر کسی شخص کی موت ہوتی ہے, اگر کسی شخص کی موت ہوتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. لیکن یہاں رک کر ایک مسئلہ حل کر لیا جائے کہ موت تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. مسلمان بھی جمعہ کے دن مرتا ہے, کافر بھی جمعہ کے دن مرتا ہے, یہودی بھی جمعہ کے دن مرتا ہے, نصرانی بھی جمعہ کے دن مرتا ہے. دنیا میں پائے جانے والے تمام ادیان اور مذاہب کے لوگ, کوئی ضروری نہیں کہ جمعہ کے دن صرف مسلمان مرے, بہت سارے مرتے ہیں. پھر کون سے وہ بندے ہیں جن کی بخشش کی اور مغفرت کی اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے, کون سے بندے ہیں وہ لوگ, یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کی جمعہ کے دن موت ہو اللہ ان کے گناہ معاف کرے, ان کی مغفرت فرمائے. یہ وہ بندے ہیں جو اپنی زندگی توحید پر گزار رہے ہیں اور موت بھی آئی ہو ان کی توحید پر آئی ہو. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, ایسا مسلمان, ایسا انسان جو کلمہ توحید پر زندگی بھر قائم رہا ہو, توحید کا اقرار کیا ہو, اللہ کے سامنے سر جھکایا ہو, اللہ سے مرادیں مانگی ہو, اللہ سے اولادیں مانگی ہو, غیروں کے سامنے کبھی اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو, غیروں پر کبھی اس نے کوئی بھروسہ نہ کیا ہو, خالص اس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاری ہو اور موت بھی آئی ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر آئی ہو اور اسی کلمے کے اقرار پر آئی ہو, تو ایسا شخص ہے کہ جمعہ کے دن مرے اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا. وَمَن بَعْدَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارِ, اور ایسا شخص جو اہل اسلام کا دعویٰ کرتا ہے, اہل کلمہ کا دعویٰ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ گرچہ پڑھتا ہے لیکن وہ زندگی میں بدعتی ہے, وہ زندگی میں مشرک ہے, وہ غیروں کا پجاری ہے, وہ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے اپنے سر جھکانے والا ہے, غیروں سے مانگنے والا ہے, یعنی کہ وہ مشرک ہے. ایسا شخص اگر زندگی گزار رہا ہو اور اس کی موت بلا توبہ کے آ جائے دخل النار, وہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہو. تو جمعہ کے دن کی موت یہ توحید پرستوں کے لیے ایک بشارت ہے, ایک خوشخبری ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی طرح دیکھیں جب جمعہ کا دن اتنی فضیلتوں کا حامل ہے, اتنے مرتبے ہیں اس کے, سید الایام ہے, یہ تمام دنوں کا سردار ہے یہ, اور جمعہ کا دن ہم یوں ہی گزار دیں غفلت اور سستی میں, یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا, یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. جمعہ کا دن جو خصوصی عبادت کے لیے تمہیں ملا ہے اور وہ بھی مخصوص لمحے کے لیے, یہودیوں کا کیا حال تھا, پورا دن انہیں اللہ کی عبادت کرنی تھی. نصرانیوں کو اتوار کا دن ملا, کیا حال رہا ہوگا, یہ پورا دن انہیں اللہ کی عبادت کرنی تھی. اور ہمیں اور آپ کو جو دن ملا ہے وہ تو مخصوص وقت اور مخصوص نماز کے وقت, نماز جمعہ کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے مخصوص 1 گھنٹے کا وقت ملا ہے. اور ایسے 1 گھنٹے کے وقت کو بھی ہم یہی ضائع کرتے, برباد کرتے, غفلت میں پڑے رہے تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بدترین وعیدیں ہیں اور بدترین سختیاں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. جمعہ کے دن کے کچھ آداب بھی ہیں, کچھ تقاضے بھی ہیں. جب اتنا بڑا دن ہے, اتنی فضیلتوں والا جو ہے یوم ہے, تو پھر ہمیں اور آپ کو تقاضے اور آداب کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں ادب اس کا کیا ہے, جمعہ کے دن آپ غسل کر کے آئیں, افضل ہے, مستحب ہے, غسل کر کے آئیں. ہاں یہ اور بات ہے آپ کہیں ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں اور غسل نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز جمعہ ہی چھوڑ دیں. آپ پاک صاف ہیں تو نماز جمعہ آپ کو پڑھنی ہے, آپ ثواب کے مستحق ہوں گے, لیکن مستحب ہے, سنت ہے کہ غسل کر کے آیا جائے. اور دوسری چیز عمدہ لباس, اچھا لباس پہن کر مسجدوں میں آیا جائے. بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جمعہ کے لیے 1-2 کپڑے خاص کر کے گھروں میں رکھ لو,
جو صرف جمعہ کے دن ہی پہن کر آیا کرو، اگر میسر ہو خوشبو لگا کر آیا جائے. یہ آداب ہیں جو ہے جمعہ کے اور مسجدوں کے دونوں کے آداب ہیں. اسی طرح آپ دیکھو جمعہ کے دن مسجد میں آپ جب آتے ہیں نا، کوشش کرنی چاہیے جلدی آئے، سویرے آئے. بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ رکھتا ہے وہ شخص جو جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھ کے پہلے مسجد میں آئے. سورج جمعہ کا جب طلوع ہوتا ہے، جمعہ کے دن کا سورج جب نکلتا ہے، اس وقت سے لے کے امام جب منبر پر کھڑا ہوتا ہے، اس بیچ میں جو اوقات ہیں ان کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر لو. 5 حصوں میں تقسیم کر لو اور فضیلتیں آپ کو آٹومیٹک انشاءاللہ مل جائیں گی اور آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. 5 حصوں میں پہلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں جمعہ کے دن آتا ہے، اللہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے. اللہ پہلے حصے میں پہلے وقت میں جو آتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرتا ہے. دوسرے وقت میں دوسرے حصے میں جو آتا ہے ایک گائے اور بیل کی قربانی کا ثواب حاصل کرتا ہے. اور تیسرے حصے میں آتا ہے ایک بکری کو ذبح کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے. چوتھے حصے میں جو آتا ہے، چوتھے وقت میں جو آتا ہے ایک جو ہے مرغی کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے. 5ویں حصے میں جب آتا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے. یہ 5 گھڑیاں ہیں جمعہ کے دن امام کا منبر پر کھڑا ہونے سے پہلے جو آپ ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، خطبہ جو ہی شروع ہوا، مؤذن اذان دینے کے لیے جمعہ کے دن کھڑا ہوا، معصوم فرشتے، معصوم مخلوق فرشتے جو صبح سے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور مسجدوں میں آنے والے ہر شخص کا نام رجسٹر میں نام اعمال میں درج کرتے ہیں، جو ہی خطبہ شروع ہوتا ہے وہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے، اپنا رجسٹر بند کر دیتے. جو آئے نام درج ہوا، خطبے کے بعد جو آ رہا ہے نام کینسل، اس کا نام رجسٹر میں نہیں آ رہا. فرضیت وہ فرضیت کا مستحق ہے، نماز جمعہ ادا کر لیا، لیکن جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اس سے وہ محروم ہو چکا. اس فہرست میں، اس شمارے میں اس کا نام ہرگز نہیں آیا، اس لیے کہ فرشتے بھی امام کے خطبے کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی وہ نصیحتیں سنتے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، معصوم مخلوق ہے، خطبہ سننے کا اتنا شوق ہے اور اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کا اتنا جذبہ ہے، اتنا ذوق ہے. حضرت انسان ہے کہ خطبہ کیا ہے اسے معلوم نہیں، خطبہ سننا ہے اس کے لیے ضروری نہیں، خطبہ جو ہے خطبے سے نصیحت حاصل کرنی ہے اس کے لیے کوئی احساس نہیں. آپ جانتے دنیا میں انقلاب جب بھی آیا، اسلامی انقلاب جب بھی آیا، جلسوں سے اجتماعات سے نہیں آیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جمعہ کے خطبوں سے انسانوں نے، عوام نے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ کسی اور مجلس سے نہیں فائدہ اٹھایا. جب بھی انقلاب آیا جمعہ کے خطبوں سے آیا. آج جو انقلاب نہیں آ رہا ہے، برائیوں کی طرف جوان جو ہے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ان کو جمعہ کے خطبوں کا احساس ہی نہیں ہے. یہ کون سا خطبہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی اذان ہے، یہ کیسی پکار ہے. ہمیں اور آپ کو سب کچھ بند کر کے مسجد جانا چاہیے اور امام کا خطبہ سننا چاہیے. فرشتے معصوم سننے کو مجبور ہوتے ہیں اور انہیں یہ جذبہ اور شوق ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مسجد جمعہ کے دن ایک سنت یہ ہے کہ پیدل آیا جائے. ہاں اگر گھر دور ہے تو سواری سے آنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پیدل آنے میں یہ افضل ہے اور یہ سنت ہے. ہر قدم اٹھتا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم گرتے ہیں برائیاں مٹائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ، عام نمازوں کے لیے یہ قانون بنا، جمعہ کی نماز کے لیے بھی یہ قانون بنا، پیدل آنا افضل، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھتے ہیں اللہ نار جہنم کو اس شخص پہ حرام کر دیتا ہے. جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ مسجد میں آئے، صف اول کا اہتمام کریں، پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں اور پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف بنانے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس میں تکلیف ہوتی ہے جس سے شریعت نے منع کیا. پیچھے جو آئے گا آدمی آگے جگہ دیکھے گا تو گردنیں پھیلا کر آئے گا. امام کے قریب آ کر خطبہ سننا، امام کے قریب آ کر نمازیں پڑھنا، پہلی صف میں حاضر ہو کے نماز پڑھنا، اس کا مقام کچھ اور ہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سے جمعہ تک کے نہیں، مزید 3 دن اور ایسے ہیں، 3 اور دن اضافے کے ساتھ اللہ کو گناہ معاف کرتا ہے جو یہ سارے اہتمام کرتا ہے جمعہ کے دن کا. تو گردنیں پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گردنیں پھیلا کے آ رہا ہے، گردنیں دوسروں کی پھیلا کر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے بیچ میں گردنیں پھیلا کر آؤ گے، جس کی گردنیں پھیلا دو گے اس کو تکلیف ہوگی.
فقط آذیتا، آپ نے اس کو روکا، اجلس، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، گردنیں پھیلا کر آگے نہ آؤ، تکلیفیں نہ دو اسے۔ اور اس سے صرف لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بولنے میں ڈسٹرب اور دخل اندازی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اس قانون کو اور ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ ایسے ہی خطبہ سننا یہ خاموشی کے ساتھ فرض ہے۔ خاموشی جیسے جمعہ فرض ہے نا ہر بالغ انسان پر، عورتوں پر نہیں، مردوں پہ فرض ہے، مردوں پہ فرض ہے، غلاموں پر نہیں، مجبور ہے، بیمار ہے، مسافر ہے اس پر نہیں، لیکن بقیہ تمام لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ ایسے ہی خطبہ جو ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ سننا یہ بھی فرض ہے۔ خطبہ ہو رہا ہے، موبائل میں میسج دیکھ رہے، خطبہ ہو رہا ہے، کس کا فون آیا کال ہسٹری دیکھ رہے کہ خطبہ شروع ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو، کیا لحاظ ہے آپ کے خطبے کا؟ خطبہ خاموشی سے سننا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بغل میں کوئی غلطی کر رہا ہو، شریعت نے زبان سے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر غلطی بغل والا کوئی بڑی کر رہا ہے اشارے سے منع کر سکتے ہو پر زبان نہیں کھول سکتے۔ خاموشی کے ساتھ آپ کو جمعہ کا خطبہ سننا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے جس کا ہمیں اور آپ کو لحاظ کرنا ہے۔ خطبہ یہ سننا فرض ہے۔ آپ آئے مسجد میں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہوئے ہیں، خطبے سے پہلے سنتوں کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، خطبہ اذان جب تک نہیں ہو رہی جمعہ کی آپ پڑھتے رہیں جتنی آپ کی مرضی ہو، کوئی متعین نہیں۔ ہاں خطبہ شروع ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی شخص آیا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی اس کو بیٹھنا چاہیے۔ اس کے ڈائریکٹ بیٹھ جائے، وہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا 2 رکعت تحیۃ المسجد واجب ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجدوں میں 4 رکعتیں سنت۔ کون سی اتنی کھاہی اور کون سی اتنی چند بازی ہوتی ہے؟ ہمارا مسلم سماج جمعہ کی نماز کا سلام بھی امام نہیں پھیرتا، وہ اس سے پہلے ہی سلام پھیر کے بھاگنا شروع کر دے۔ کیا ادائیں ہیں یہ؟ کیا حرکتیں؟ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کی ادا؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے شریعت پر چلنے والے، قانون کی حفاظت کرنے والے ایک مومن کی ادا ہے؟ نہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے 4 رکعت کی سنتوں میں؟ آپ اہتمام کریں 4 رکعت سنتوں کی اور اس کو پڑھ کر جائیں تاکہ جمعہ کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح آپ دیکھو، مختصر میں بتاتا ہوں، جمعہ کے دن کچھ عبادتیں ہیں، کچھ وظائف ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ضامن ہے۔ اور وہ دجال کا فتنہ کہ جتنے نبی دنیا میں آئے سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور دھمکایا ہے کہ اس سے بچو، اس کے فتنے سے۔ اور وہ دجال کا فتنہ کہ ہم اور آپ ہر نماز میں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال دعائیں مانگتے ہیں۔ بڑا عظیم فتنہ ہے دجال کا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اگر یاد کر لی جائیں فتنہ دجال سے اللہ تمہیں محفوظ کرے گا۔ یہ سورہ کہف۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں سورہ کہف کی جب تلاوت ہوتی ہے نا، آسمان سے ایک نورانی سائبان آتا ہے۔ ایک حدیث آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور وہ گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بھٹکنے لگا، گھوڑا کودنے لگا۔ اور صبح ہوئی جب صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا اچانک جب میں شروع کرتا جب بھی لگنے لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے نورانی سائبان آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھٹک رہا تھا۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت۔ اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم دیا، باقاعدہ تاکید کی ہے کہ اگر جمعہ کے دن سورہ کہف کوئی پڑھتا ہے آئندہ جمعہ تک کے لیے اسے ایک ایسا نور ملتا ہے، ایک ایسی روشنی ملتی ہے جو اس کے مال کی، اس کے گھروں کی، اس کے رشتوں کی، اس کے ہر تعلقات کی حفاظت کرتی ہے اور بندہ اسی نورانی راستے پر چلتا ہے۔ جو نور اللہ کی جانب سے سورہ کہف کی تلاوت پر ملتی ہے اس نور اور روشنی کے جو ہے نظریے سے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ پر روشن چراغ کی طرح چلتا ہے، اندھیروں سے دور رہتا ہے، تاریکیوں سے دور رہتا ہے، شرک و بدعات سے دور رہتا ہے۔ بہت ساری تفسیر اس کی ہے، بہرحال وہ نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے جو ہماری اور آپ کی اچھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت پر۔ اسی طرح اب میں پوچھنے کا تو حق نہیں رکھتا لیکن اگر سوال کیا جائے نا بہت کم لوگ ایسے ہوں، میں اپنے ان بھائیوں کی بات کیا کروں جو بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھنے نہیں جانتے قرآن مجید، اللہ ان کو توفیق دے سیکھنے کی اور پڑھنے کی۔ جو جانتے بھی ہیں، جنہیں قرآن مجید پڑھنا اچھی طرح آتا ہے
سورہ کہف گھنٹوں کا معاملہ نہیں، آدھے گھنٹوں کا معاملہ نہیں. انشاءاللہ اگر سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، زیادہ اچھا پڑھنے والا ہے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اور اس سے زیادہ اگر کوئی آہستہ آرام سے پڑھے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 منٹ. سورہ کہف 6 پنوں پر 7 پنوں پر واقع ہے. آپ اور ہم اس کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن نہیں کی ہوگی اور ان کو کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی. حالانکہ اس کا لحاظ اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ نور ہمیں ملے گا اللہ کی جانب سے. اس کا وقت ہے جمعرات کے دن جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اسی وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن جب سورج ڈوبتا ہے، اس درمیان میں جب بھی آپ کو موقع ملے انشاءاللہ سورہ کہف ضرور پڑھیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک اہم عبادت درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. درود شریف تو ویسے بھی فضیلت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود بھی نہ پڑھے. اور ہماری جماعت درود پڑھنے میں بہت پیچھے ہے. ہماری جماعت درود پڑھنے میں بہت پیچھے ہے. نبی کا نام آئے درود نہ پڑھے بخیل ہے وہ شخص. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ، اللہ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. بچوں سے آپ اپنے درود پڑھا سکتے ہیں، ان سے کہیے درود پڑھیے، خود پڑھ سکتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں مل رہی ہے. اس سے زیادہ فضیلت ہمیں اور کیا چاہیے. اور جمعہ کے دن فرمایا اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجو. کیوں؟ تم درود بھیجتے ہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، کوئی شک نہیں آپ بھی انسان ہیں. پھر آپ جب دفن ہو جائیں گے آپ کے جسم بوسیدہ ہو جائے گی جیسے اور انسانوں کی ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین کی مٹیوں پر نبیوں کے جسم کو کھانے کو حرام قرار دیا. زمین کی مٹیاں نبیوں کے بدن کو نہیں کھا سکتی. تم درود بھیجو، سلام بھیجو، اور وہ سلام اور وہ درود پہنچانے کے لیے اللہ نے ہزاروں نہیں کروڑوں ہاں نہ جانے کتنے فرشتوں کو منتخب کیا ہے جو صرف آن ڈیوٹی اسی پر ہوتے ہیں. کون سا بندہ درود پڑھے اور اس کے درود کو نبی تک پہنچایا جائے. یہ سارے زمینوں پر فرشتے سیر کر رہے ہوتے ہیں، ٹہل رہے ہوتے ہیں. تو درود کا اسی طرح آخری لمحہ میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ چھوڑنے پر کیا وعید ہے. اب ہم اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں نا، کہیں چلے گئے تجارت میں، جائز طریقہ ہو، مطلب سفر کی حالت میں ہو، سفر بھی کرنا ہے آپ کو، اذان ہو جائے سفر نہیں کر سکتے. آپ صبح نکل جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلو، عین وقت پر جب جمعہ کا وقت ہو جائے شریعت کہتی ہے اس وقت بھی تم سفر میں نہیں جا سکتے. آپ نماز پڑھ کر اس کے بعد سفر میں روانہ ہو جاؤ. اگر چھوڑتے ہو جان بوجھ کر، ایک جمعہ چھوڑا آپ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل پر کالا سیاہ لگ جاتا ہے. دوسرا جمعہ چھوڑا انسان نے، وہ سیاہ اور بڑا ہوتا ہے. اور تیسرا جمعہ چھوڑا انسان نے جان بوجھ کر، پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. اللہ اس دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. کس کا؟ اللہ اس دل پر مہر لگا دیتا ہے، ایسا مہر کہ اب اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملنے والی. وہ زندہ انسان زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مردہ ہوتا ہے. شریعت کی نگاہ میں وہ مردہ ہوتا ہے. کہ ایسا آدمی جو 3 جمعہ خصوصی طور پر کنٹینیو لگاتار وہ چھوڑ بیٹھا ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت کا اسے احساس نہیں، اس کے حق میں یہ وعیدیں آئی ہیں، اللہ اس کے دل پر ایسی مہر لگاتا ہے. پھر نصیحت کرو، سمجھاتے رہو، اور اس کو جو ہے کسی بھی بات کی اچھی ترتیب کرتے رہو، کچھ اس کو اثر نہیں ہونے والا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھ سمجھاؤ لاکھ بجھاؤ، ارے جمعہ ہے چلے جاؤ، جمعہ ہے چلے جاؤ، نہیں اثر کرے گا. کیوں؟ اللہ نے مہر لگا دی. تو ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے. آپ کو میں اشارہ کروں، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہودیوں کو جو سنیچر کا دن دیا گیا تھا کہ اس دن تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی، یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اس خصوصی عبادت کے دن کو بھی انہوں نے عام دنوں کی طرح لے لیا تھا. جیسے ہم اور آپ نے جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح لے لیا ہے، انہوں نے سنیچر کے دن کو عام دنوں کی طرح لے لیا. اللہ نے مچھیروں کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا. یہودیوں نے کتنا سازشی دماغ لگایا کہ وہ کیا کرتے، جمعہ کے دن جاتے، اور دیکھو امتحان بھی تھا اللہ کا، آزمائش کا دنیا امتحان کا ہے. وہ مچھلیاں جمعہ کے دن ایسے ندیوں کے اوپر آ جاتی، تو یہ لوگ کیا کرتے، جاتے اور ایک گڑھا بنا کر مچھلیوں کو ایسا باندھ دیتے، اکٹھا کر دیتے اور پکڑتے نہیں. جب سنیچر کا دن آتا چھوڑ دیتے، اتوار کے دن جا کر وہی مچھلیاں پکڑ کر لے آتے. یہ سازشی دماغ تھا شریعت کے قانون کو توڑنے کا.
اور آج بھی یہودی وہی سازشی دماغ لے کر مسلمانوں کی یکتائیت کو توڑنے پر لگے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو مٹانے پر لگے ہیں. انہوں نے ایسا کیا پر بخشے نہیں گئے دنیا میں. اگر جمعہ اسی طرح چھوڑو گے اور خصوصی عبادت کا دن جو تحفے اور ہدیے کے طور پر اللہ نے ہمارے اور آپ کو اور آخری امت کو عطا کیا ہے جو سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے, اگر ہم نے جمعہ کا خیال نہ کیا تو پھر یاد کرو بنو اسرائیل کو جب انہوں نے سنیچر کے دن بغاوت کی اور اللہ کی خصوصی دن عبادت کو انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے کیا فرمایا, کونوا قردۃ خاسئین, اب ہو جاؤ بندر. انسانیت کی شکل بدل دی اللہ, بندر بنا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے دن کا اہتمام نہیں کیا اور سنیچر کے دن کو عبادت کا دن نہیں سمجھا. تو ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن کی خصوصی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور خواتین کے لیے میں ایک نصیحت کرتا ہوں, آپ یہ سننے میں آتا ہے کہ جو ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں نمازیں نا, وہ بھی جمعہ سمجھ کے 2 رکعت ہی پڑھتی ہیں. نہیں, غلط ہے یہ غلط ہے. آپ اپنے گھر میں خواتین کو نصیحت کرو, وہ جمعہ سمجھ کے 2 ہی رکعت اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں. اگر مسجدوں میں خواتین آتی ہیں, انتظام ہے, تو امام کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, خطبہ سنا جاتا ہے, سیم ٹو سیم وہی کرنا ہے. لیکن اگر خواتین عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں تو انہیں ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی. جمعہ کی نماز ان کے لیے گھروں میں نہیں ہے. انہیں ظہر کی نماز پوری 4 رکعت پہلے سنت, 4 رکعت فرض, بعد میں 4 رکعت سنت. اور ویسے بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جمعہ کے دن کبھی کوئی لوگ اتنے تاخیر سے آتے ہیں, اتنے دیر سے آتے ہیں, امام آخری رکعت کی تشہد میں ہے, دوڑتے ہوئے آگے وہ بنا کے مل گئے. نہیں ہوگی جمعہ ہی نہیں ہوگی ان کی. اس لیے کہ جمعہ کی نماز کو پانے کے لیے 1 رکعت کا پانا ضروری ہے. یہ ہمیشہ آپ دھیان میں رکھیں. جلد بازی کرنے والے جمعہ کی نماز سے محروم ہو جائیں گے. اگر آخری رکعت سمجھ کے سجدے میں, تشہد میں اگر آپ ملے, آپ نے کوئی رکعت امام کے ساتھ نہیں پائی, آپ کو جمعہ نہیں, آپ کو ظہر پڑھنی پڑے گی. آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ جمعہ کی نماز کی فضیلت کے لیے آپ کو 1 رکعت پانا بہت ہی ضروری ہے اور لازمی ہے. اگر آپ رکعت آخری نہیں پاتے, آپ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو کر ظہر کی نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا استغفار کریں اور دوبارہ جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ جیسے مقدس دن کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے دن ہمیں وہ گھڑی عطا فرمائے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے, درود شریف پڑھنے, سورہ کہف کی تلاوت کرنے اور جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی عالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے, خالص شریعت اسلام پر زندہ رکھے, ہماری موت ہو تو ارکان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری لمحے ایک ضروری اعلان ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں عادل کر کے, اور ان کے بھائی راجو صاحب نے